لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه. اللهم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الناس والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور ابھی 18 ذی الحجہ گزری ہے، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد بھی ہیں، ان کی شہادت کا دن تھا۔ تو اسی مناسبت سے یہ ہم نے آج کے درس کا موضوع رکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کائنات میں وہ واحد آدمی ہیں جن کو ایک ہی نبی کی 2 بیٹیوں سے نکاح کی سعادت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ ان سے پہلے اور ان کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پوری کائنات میں کسی بھی انسان کے گھر میں کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں جو ہیں وہ آئی ہوں، یہ ان کو شرف حاصل تھا۔ تو چونکہ ان کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، تو اس لیے ان کا تعارف، ان کے حالات، واقعات، ان کی زندگی ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ ایک تو اس لیے کہ یہ ہماری بڑی ہیں، ان کا علم ہمیں ہو، دوسرا جیسی زندگی انہوں نے گزار کر اللہ کو راضی کیا، ہم بھی ویسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ تو ان کی پہلی بیوی جو تھی ان کا نام حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل 4 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائیں، جن میں سب سے بڑی بیٹی زینب تھیں، ان کا بھی انشاءاللہ کسی درس میں ہم ذکر کریں گے تفصیل کے ساتھ، اور دوسری بیٹی جو تھی وہ یہ رقیہ تھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کلثوم ایک اور بیٹی دی، پھر ان کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور علیہ السلام کی آخری چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ تو حضرت زینب کا تو انشاءاللہ چونکہ مستقل بیان ہوگا، اس میں ان کے حالات آ جائیں گے۔ آج صرف حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات جو ہیں وہ ذکر کرنے ہیں، تاکہ ہمارے سامنے ان کی مبارک زندگی جو ہے وہ آ سکے۔ نام ان کا رقیہ ہے، اور ان کو مختلف القابات علماء نے جو ہیں وہ دیے ہیں، غور و فکر کر کے کتابوں کے اندر ڈھونڈ کر۔ مثلا ان کا ایک لقب تھا کہ یہ مبایعات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہیں۔ مثلا وہ عورتیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئیں، ان مسلمان ہونے والی عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی فضیلت بخشی تھی کہ اسلام کے ابتدائی زمانہ میں ہی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمان ہو گئی تھیں، اور انہوں نے بھی حضور علیہ السلام کے ہاتھوں میں بیعت کر کر اپنے آپ کو اسلام کے اندر جو ہے وہ داخل کیا تھا۔ دوسرا ان کا لقب جو کہ کتابوں میں آتا ہے وہ ہے ذات الحجرتین، کہ یہ وہ عورت ہے جس نے اللہ کے دین کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرنے کے لیے 2 دفعہ اپنے گھر کو اللہ کے لیے چھوڑا ہے، اور 2 دفعہ ہجرت جو ہے وہ انہوں نے کی ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو ذات الحجرتین بھی کہتے ہیں کہ وہ عورت جس نے 2 دفعہ ہجرت کی ہے، یہ بھی ان کا خصوصی اعزاز اور ان کو نوازا گیا لقب کے ساتھ۔ اسی طرح ایک ان کا اور لقب ہے، وہ ہے مستجابۃ الدعوات، کہ یہ ان عورتوں میں شامل تھیں جن کو اللہ جل جلالہ نے مستجاب الدعوات بنایا تھا، یعنی وہ عورتیں کہ جو اللہ سے جب جو مانگ لیتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے وہ چیز اسی وقت عطا فرما دیتے ہیں
ایسی عورتوں کو مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے کہ جو اللہ سے مانگیں اللہ فوراً عطا کر دے۔ تو حضور علیہ السلام کی یہ مبارک بیٹی انہی عورتوں میں شامل تھیں کہ جو اللہ سے جب مانگتی اللہ تعالیٰ اسی وقت ان کو وہ چیز عطا فرما دیتے تھے۔ تو ان کا ایک بڑا عجیب قصہ آتا ہے، یہ ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے گئیں، تو چونکہ خوبصورت بہت تھیں، آگے ان کے نکاح میں یہ بات میں عرض کرتا ہوں، تو اس وقت پردے کا حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا، تو کچھ نوجوان وہاں کے آوارہ گرد جو تھے انہوں نے ان کو بری نگاہ سے دیکھا، گھورنے لگے، تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو منع کیا، وہ باز نہ آئے، تو انہوں نے ان کے لیے بددعا کر دی کہ اللہ تو ان کو ہلاک اور برباد کر دے۔ بس ان کے منہ سے یہ نکلنا تھا، اللہ کی ایسی پکڑ آئی، وہ سارے کے سارے نوجوان ہلاک ہو گئے، اور پھر سب لوگ ان سے ڈرنے بھی لگے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی عزت سب لوگوں کی نگاہوں میں بڑھ گئی کہ یہ اتنی اللہ والی ہے کہ اپنے منہ سے جو نکالتی ہے اللہ تعالیٰ فوراً اس کے منہ سے نکلنے والے بول کو پورا فرما دیتے ہیں۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف بخشا تھا کہ یہ مستجاب الدعوات عورتوں کے اندر شامل تھیں۔ اللہ جل جلالہ نے ان کو جب پیدائش ہوئی ہے تو ان کی پیدائش اس وقت ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان کرنے میں 7 سال باقی تھے، یعنی حضور علیہ السلام کی عمر تھی 33 سال۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش جو ہے وہ عمل میں لے کر آئے، اور اپنی بڑی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ 3 سال چھوٹی تھی، یعنی ان سے 3 سال پہلے زینب پیدا ہوئی اور بعد میں ان کی پیدائش جو ہے وہ عمل میں آئی۔ تو اللہ کا عجیب نظام ہے کہ ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں، اور یہ اچھی طرح سمجھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی، سوائے ایک بیٹے ابراہیم کے، وہ آپ کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے تھے۔ تو حضور کی 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، سیدہ فاطمہ، یہ 4 سگی بہنیں ہیں، اور 4 حضور کی بیٹیاں ہیں، اور 4 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی ہیں۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، حضور کی سگی بیٹی صرف فاطمہ ہے، باقی تینوں جو ہیں یہ حضرت خدیجہ کی دوسرے کسی خاوند کی اولاد تھی جو ان کے ساتھ آئی تھی۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا الزام ہے، اور تاریخ اور حقیقت سب کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بیٹیاں ہیں اور آپ کے بطن سے پیدا ہوئی ہیں، اس لیے کبھی کوئی ایسی بات کان میں پڑے تو فوراً اس کو جھٹلا دینا چاہیے، اور سختی سے ان کو ڈانٹنا بھی چاہیے کہ تم اتنی بڑی غلط بات جو ہے بغیر تحقیق کے کیسے کر رہی ہو۔ تو خیر، جب حضور علیہ السلام پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت چونکہ ان کی جو عمر تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ 8 سال کی تھیں جب آپ علیہ السلام پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو حضرت خدیجہ اسی وقت مسلمان ہو گئی تھیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا، اور طبقات ابن سعد کی روایت میں آتا ہے وَأَسْلَمَتْ حِينَ أَسْلَمَتْ امہا خدیجہ، کہ جس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئیں، ان کے ساتھ ہی ان کی تمام بیٹیاں جو اس وقت تھیں وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئی تھیں، یعنی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کے ساتھ ہی اسلام قبول کر لیا تھا بچپن ہی کے اندر، اور ظاہر حضور کی بیٹی تھیں، اللہ نے ان کو تو ایسے نور سے نوازنا ہی تھا۔ اب تھوڑی سی بڑی ہوئی تو عربوں میں ایک رواج تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کے نکاح چھوٹی عمر میں کر دیتے تھے اور رخصتیاں بعد میں کر دیا کرتے تھے۔ تو دستور کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کا نکاح ان کے کزن کے ساتھ کیا تھا، ان کے چچا کے بیٹے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، یعنی حضور علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ تھے،
ان کے ایک بھائی تھے جس کا نام عبد العزہ تھا، جس کو ابو لہب کہا جاتا ہے۔ تو ابو لہب کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا عتبہ، ایک کا نام تھا عتیبہ۔ تو جو عتبہ تھا اس کے ساتھ حضور علیہ السلام نے حضرت رقیہ کا نکاح کر دیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، وہ نکاح چلتا رہا۔ تو ادھر حضور علیہ السلام پر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ حضور علیہ السلام نے سب کو ایک پہاڑی پر جمع کیا، ابو لہب بھی آیا کیونکہ یہ آپ کا سگا چچا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملے کے لیے آ رہا ہے، کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا کیوں نہیں مانیں گے، آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ میں تمہیں ایسی بات بتاؤں کہ اگر تم اس بات پر عمل کر لو تو تم سب پر غالب آ جاؤ، دنیا آخرت میں فلاح پا جاؤ۔ سب نے کہا بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی کہ تم مسلمان ہو جاؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لو۔ تو ابو لہب نے اس وقت ایک پتھر اٹھایا، حضور کی طرف پھینکا اور غصے میں کہنے لگا تبت لک یا محمد لہذا جمعتنا، کہ اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے ہمیں اس لیے یہاں بلایا تھا؟ تو یہ وہاں سے ناراض ہو کر چلا گیا۔ جب یہ گیا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب اسی وقت نازل کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کا مضمون یہ تھا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ اے ابو لہب میرے نبی کے ہاتھ کیوں ٹوٹیں، ہاتھ تو تیرے ٹوٹنے چاہیے، تو برباد ہو وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سختی سے ان آیتوں کو اتارا۔ اب اس صورت میں ابو لہب کی بیوی کو بھی اللہ نے ڈانٹا، ام جمیل اس کا نام تھا، اور ابو لہب کو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا۔ جب یہ صورتیں انہوں نے سنی تو ابو لہب نے اپنے دونوں بچوں کو بلایا، عتبہ کو بلایا اور عتیبہ کو بلایا، اور بلا کر اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ رأسی من رأسک ان لم تطلق ابنتہ، کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا، تمہارا میرا تعلق حرام ہے، میں دیکھوں گا بھی نہیں تمہاری طرف جب تک تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دے دیتے۔ تو ام جمیل اس کی بیوی بھی کہنے لگی ہاں ہاں وہ تو ہمارے لیے بد دعائیں کرتا ہے، وہ ہمیں کہتا ہے تم برباد ہو جاؤ، اس کے قرآن میں ہمارے بارے میں ایسی آیتیں آ رہی ہیں اور تم اس کی بیٹیوں کو نکاح میں رکھے ہوئے ہو، چلو جاؤ طلاق دے کے آؤ۔ تو پھر عتبہ نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح ہوا تھا اس کو توڑ دیا اور آ کر حضور کی اس بیٹی کو طلاق دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت دکھا۔ اب یہ تو اس باپ سے پوچھیں جس کی بیٹی کو خدا نہ خواستہ طلاق ہو جائے، کتنا دل دکھتا ہے طلاق کے بعد۔ رخصتی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح ہوا تھا، خیر وہ طلاق ہوئی تو اللہ کا عجیب نظام چلتا ہے۔ یہ عتبہ جس نے طلاق دی تھی اس وقت یہ کافر تھا، ابو لہب بھی کافر تھا۔ تو ابو لہب تو کفر کی حالت میں مرا، اس کی بیوی بھی کفر کی حالت میں مری، لیکن یہ جو بیٹا عتبہ تھا یہ بعد میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا، حضور کا صحابی بنا، اور غزوہ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے لڑائی بھی کی کافروں کے خلاف۔ تو بعد میں اسلام کی دولت تو ملی لیکن اس نے اپنا کتنا بڑا نقصان کر دیا کہ ایک نبی کی بیٹی سے نکاح کا جو شرف مل رہا تھا اس سے اپنے آپ کو اس نے محروم کر لیا۔ اللہ کا عجیب نظام ہے، کبھی کبھی رشتے ٹوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان میں بڑی بہتریاں کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا لَكُمْ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ بعض اوقات تم کسی چیز کو ناپسند سمجھتے ہو اور وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوتی ہے۔ اب حضور کا دل دکھ رہا ہے کہ میری بچی کو طلاق ہو گئی، اب کیا بنے گا؟ تو اللہ نے اس سے بہتر نظام کیا چلایا؟ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عباس راوی ہیں، کنز العمال میں روایت آتی ہے،
فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے وحی بھیجی ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دوں۔ اب حضرت عثمان شریف بھی تھے، نیک بھی تھے، صحابی بھی تھے، مالدار بھی تھے اور خوبصورت بھی تھے۔ اللہ نے تمام صفات سے ان کو نوازا تھا، تو ان کا نکاح حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کیا۔ نکاح حضور نے خود پڑھایا اور نکاح کے فوراً بعد رخصتی بھی اسی وقت ہو گئی۔ اور یہ عجیب بات تھی کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جب نکاح ہوا تو اس وقت بہت زیادہ مسلمان ابھی مکہ میں نہیں تھے، تو جتنے بھی مسلمان تھے وہ سب شریک ہوئے اور بڑے جانور ذبح کیے گئے اور ان کا گوشت کھلایا گیا اور سب لوگ بہت خوش ہوئے۔ اور کائنات کا سب سے خوبصورت جوڑوں میں یہ بڑا حسین جوڑا تھا۔ جب ان کے نکاح ہوا اس وقت چونکہ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو مرد عورت سب ایک دوسرے کو دیکھ لیتے تھے، کوئی محرم غیر محرم کا فرق نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو جب ان کی شادی ہوئی تو ان کے جوڑے کو دیکھ کر لوگوں میں یہ شعر مشہور ہو گیا، ہر انسان دوسرے کو یہ شعر سناتا تھا عربی میں، اور یہ کہتا تھا کہ احسن زوج رآہ انسان رقیۃ وزوجہا عثمان، کہ دنیا میں اگر خوبصورت ترین جوڑا کسی نے دیکھنا ہے تو وہ رقیہ اور اس کے خاوند عثمان کو دیکھ لے کہ یہ دونوں سب سے حسین ترین جوڑا تھا۔ مردوں میں عثمان بہت حسین تھے، عورتوں میں رقیہ رضی اللہ عنہ بڑی حسین تھی، تو دونوں کی شادی ہوئی اور رخصتی اسی وقت اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرما دی۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ لوگ مکہ میں رہنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ وہاں سختیاں بہت تھیں کفار کی طرف سے، مسلمانوں پر بہت مظالم ڈھائے جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ تم لوگ مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے جاؤ، اور حبشہ مکہ سے بہت دور ہے، یعنی آپ دیکھ لیں کہ یہ ایتھوپیا، صومالیہ وغیرہ جو آج کل ملک ہیں، اس زمانے کا یہ حبشہ ہوا کرتا تھا، اور یہ شہر تبدیل نہیں کرنا تھا، ملک تبدیل کرنا تھا۔ بہت لمبا سفر تھا جو مہینے میں جا کر کہیں طے ہوا ہوگا، اونٹ پر یا جس طرح بھی یہ لوگ سفر کر کے، راستے میں سمندر بھی آیا تو پھر سمندری سفر انہوں نے کیا۔ جب یہ لوگ چلے ہیں تو تقریباً شروع میں 15 سے 17 افراد تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے یہ لوگ نکلے ہیں۔ رجب کا مہینہ تھا اور 2 کشتیوں پر یہ بیٹھے سمندر کا سفر کیا اور سیدھے حبشہ چلے گئے۔ بعد میں کچھ لوگ اور بھی مسلمانوں کے ہجرت کر کے گئے تھے، ان میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو تقریباً 80 مسلمان ایسے تھے جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا چکے تھے، ان میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ کائنات میں ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یہ 2 نبی ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کو ساتھ لے کے اللہ کے رستے میں ہجرت کی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان پہلا آدمی ہے جس نے اپنی بیوی رقیہ کو لے کر اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے، یعنی نبیوں کے بعد اگر کسی کو پہلی دفعہ بیوی کے ساتھ ہجرت کا موقع ملا تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضور کی بیٹی ہیں، ظاہر ہے دین کی محنت کے لیے انہوں نے تو اپنے آپ کو پیش کرنا ہی تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ مکہ سے حبشہ جانا، اور جانا بھی یہاں سے یہ لوگ جدہ گئے ہوں گے پیدل، پھر جدہ سے کشتیوں پر بیٹھے اور حبشہ اترے، وہاں سے آگے پھر پیدل سفر کر کے ملک تک پہنچے۔ کتنا لمبا سفر ہے جو مہینے میں کہیں جا کر ان کا طے ہوا، اور اتنی شدت سے یہ لوگ وہاں پر پہنچے۔ اللہ کی عجیب شان، جب یہ وہاں گئے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں رہیں، تو اللہ نے وہاں
ان کو امید لگا دی بچے کی، لیکن ان کا جو بچہ تھا وہ 6ویں 7ویں مہینے میں ضائع ہو گیا اور ناتمام بچہ تھا، حمل گر گیا، تو وہاں یہ کچھ مشقت میں رہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ جو مکہ کے مشرکین ہیں وہ سب مسلمان ہو گئے، اور ان مسلمان ہونے کی وجہ سے اب سب تکلیفیں ختم ہو گئی ہیں۔ تو بہت سے مسلمان ایسے تھے جو واپس مکہ آنے کا ارادہ کرنے لگے کہ اگر مشرکین سب مسلمان ہو گئے پھر تو ہمیں اپنے گھر چلے جانا چاہیے۔ اب حضور کی یہ بیٹی چلی گئی ہیں اور اللہ کے نبی کو ان کی کوئی خیر خبر نہیں کہ یہ کہاں ہیں، کیا کر رہی ہیں، کیسی ہیں۔ تو ایک دفعہ کوئی حبشہ سے ایک قریشی عورت مکہ آئی کسی کام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی، تو آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم نے میری بیٹی کو وہاں کہیں دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں، میں نے آپ کے داماد عثمان اور آپ کی بیٹی رقیہ کو وہاں حبشہ میں دیکھا تھا۔ حضور نے پوچھا علی ای حال رأیتہما، کس حالت میں تو نے ان کو دیکھا تھا؟ وہ کہنے لگی کہ آپ کی بیٹی تو اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی اور آپ کے داماد پیچھے سے اونٹ کو ہانک ہانک کر آگے لے جا رہے تھے، بس میں نے ان کو سفر کی حالت میں دیکھا تھا۔ تو اللہ کے نبی بڑے خوش ہوئے، آپ نے دعا دی، فرمائے صاحبہم اللہ ان دونوں کا ساتھی بن جائے۔ ان عثمان اول من ہاجر بأہلہ بعد لوط، فرمایا لوط علیہ السلام کے بعد عثمان پہلا آدمی ہے جس نے اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کے راستے میں ہجرت کی۔ اب ادھر حضور کو کچھ تسلی تو ہوئی، ادھر بیٹی پر یہ حال گزرا کہ حمل ضائع ہوا، پریشانی ہوئی۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اگر واقعی مشرکین مسلمان ہو گئے ہیں تو ہمیں واپس مکہ جانا چاہیے۔ اصل میں اس زمانے میں موبائل فون اس قسم کا نظام تو تھا نہیں کہ فون کر کے پوچھ لیتے، وہاں تو جا کر ہی پتہ چلتا تھا کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو چکا ہے۔ یہ لوگ وہاں سے چلے، 33 افراد تھے جو واپس آ رہے تھے حبشہ سے۔ جب مکہ کے قریب پہنچ گئے تو پتہ چلا کہ نہیں، وہ خبر جھوٹی تھی، مشرکین تو اسی حالت میں ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا چلو آ تو گئے ہیں، اب حضور سے بھی مل لیں گے، گھر والوں سے بھی مل لیں گے، تو یہ واپس پھر مکہ میں آ گئے۔ جب مکہ آئے تو کافروں نے اور زیادہ تکلیفیں دینا شروع کر دیں اور پریشانی ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تم لوگ دوبارہ حبشہ چلے جاؤ، یہاں رہنا تمہارے لیے مناسب نہیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے پہلے ہجرت کی، آپ ہمارے ساتھ نہیں گئے، اب ہم دوبارہ ہجرت کر رہے ہیں، اب بھی آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ ہی چلیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان، اللہ کے حکم کے بغیر تو میں نہیں جا سکتا، تم لوگ چلے جاؤ، تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں ہجرتوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب یہ دونوں میاں بیوی دوبارہ پھر حبشہ کے لیے طرف نکل پڑے۔ اب آپ دیکھیں آج کل کی بیوی ہوتی کہتی کس مصیبت میں ڈال دیا ہے، میں نہیں جا رہی، میں بس یہیں رہوں گی، کہیں قریب مجھے گھر لے دو، مجھ سے نہیں جایا جاتا۔ لیکن یہ حضور کی بیوی تھی جو اپنے خاوند کے حکم پر گردن جھکا رہی ہے، اپنے باپ کے فیصلے کو قبول کر رہی ہے۔ گرمی ہے، سفر بھی بہت دور کا ہے، سمندر کا سفر، پیدل سفر، مہینہ پورا لگے گا وہاں جانے میں، اس کے باوجود فوراً تیار ہو گئیں کہ ٹھیک ہے جیسے میرے خاوند کا حکم، میرے ابا جی کا حکم، میں انشاءاللہ جانے کے لیے تیار۔ اب یہ دوبارہ وہاں سے حبشہ کے لیے نکل پڑی۔ اب یہ دوسری ہجرت انہوں نے حبشہ کی۔ اللہ کی عجیب شان، جب حضور نے کہا تم اللہ رسول کی طرف ہجرت کرو گے تمہیں ثواب ملے گا، تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہنے لگے بس ہمیں اللہ کافی ہے اور یہی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ اب جب یہ دوبارہ حبشہ پہنچے تو پھر کافی سال وہاں حبشہ میں رہے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو ایک بیٹا عطا فرمایا، بڑا خوبصورت، بہت پیارا، اس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھ دیا۔
تو عبداللہ ماشاءاللہ بڑا اچھا تھا، خوبصورت تھا، وہاں رہے، پھر انہی کے ساتھ ان کی زندگی گزری حبشہ میں۔ تو تقریباً 4 سال کا تھا جب 3 سال کا تھا جب یہ لوگ وہاں سے حبشہ میں سے نکلے۔ اب جب حبشہ میں انہوں نے زندگی گزار لی تو پھر حضور علیہ السلام مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ اب وہاں ان کو پتہ چلا کہ حضور بھی مدینہ چلے گئے ہیں، اب حالات مکہ کے کچھ بدلے ہوئے ہیں، تو بہت سے مسلمان حبشہ سے سیدھے مدینہ چلے گئے ہجرت کر کے۔ کچھ مسلمان ایسے تھے جو حبشہ سے مکہ آئے، پھر مکہ سے مدینہ گئے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم پہلے مکہ جاتے ہیں، میں اپنی ماں سے ملوں گی، بہنوں سے ملوں گی، ابا جی تو مدینہ چلے گئے ہیں تو چلو ان سے مل کر پھر مدینہ چلے جائیں گے۔ اب رقیہ رضی اللہ عنہ کو کیا پتا تھا جب یہ واپس آئیں گی تو کتنے بڑے بڑے غم ان کو دیکھنے پڑیں گے۔ اللہ کی شان، جب یہ دوبارہ ہجرت کر کے گئی تھی نا حبشہ، تو پیچھے سے ان کی والدہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو چکا تھا، وہ فوت ہو گئیں۔ اب بیٹی کو پتہ ہی نہیں میری ماں فوت ہو چکی ہے۔ تو جب یہ وہاں سے واپس مکہ آئیں، اپنے گھر پہنچیں، دیکھا باپ تو ہے نہیں، پتہ چل گیا وہ تو مدینہ گئے ہیں، کوئی بات نہیں۔ تو بہنیں تھیں حضرت فاطمہ اور ام کلثوم گھر میں تھیں، ان کو دیکھا، ملی، پوچھا اماں جی کہاں ہیں؟ تو بہنوں نے روتے روتے کہا ان کا تو انتقال ہو گیا۔ اب آپ سوچیں کوئی بیٹی سالوں بعد گھر آئے اور اس کو پتہ چلے کہ اس کی ماں پیچھے سے فوت ہو گئی، نہ اس نے منہ دیکھا، نہ جنازے میں کچھ جا سکی، نہ قبر تک پہنچ سکی، کتنا دکھ ہوا ہوگا حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو۔ تو یہ بہت روئیں اپنی والدہ کی یہ خبر سن کر، لیکن کیا کر سکتی تھیں، وہاں پر خاموشی سے رہیں اور پھر اپنے خاوند کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دے۔ اب مکہ سے مدینہ اتنا دور ہے جتنا ہمارے ساہیوال سے اسلام آباد اور راول پنڈی کا سفر ہے۔ اب یہ سفر بھی اونٹ پر کرنا تھا اور پیدل کرنا تھا، نہ کوئی کار، نہ بس، نہ جہاز۔ اب کتنی عجیب بات ہے کہ اپنے خاوند کے ساتھ اتنی بیوی کوآپریٹیو بن کر زندگی گزار رہی ہے کہ کوئی کسی قسم کا جھگڑا نہیں، کوئی کسی قسم کا شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، مجھے کہاں لیے پھرتے ہو، اتنی گرمی ہے کہیں ٹک کر نہیں بیٹھتے، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، جو کہہ دیا فوراً مان لیا، جو کہہ دیا فوراً کر لیا۔ یہ ایک اچھی بیوی کی علامت ہوتی ہے کہ اپنے خاوند کی مجبوری کو اور اپنے خاوند کے حالات کو وہ سمجھتی ہے کہ وہ کس کنڈیشن میں ہے، اسی کے مطابق وہ اپنا مزاج بنا لیتی ہے۔ اب خاوند کچھ کہہ رہا ہے، بیوی کچھ کہہ رہی ہے، خاوند مشرق میں لے جا رہا ہے، بیوی مغرب میں جا رہی ہے، تو اس طرح کی زندگی کہاں گزر سکتی ہے؟ تو ہم سیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی سے کہ کس طرح انہوں نے اپنے خاوند کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی کو جو ہے وہ گزارا۔ وہاں سے یہ مدینہ آ گئیں، مدینہ پہنچیں، وہاں اللہ پاک نے ان کو بہترین گھر دیا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اچھا وہاں پر کام بھی ہوا۔ تو یہ اس کے باوجود اپنے گھر کا کام کاج اتنے بہترین طریقے سے کرتی تھیں کہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ نبی کی بیٹی ہے، اتنے لاڈوں سے پلی ہے، پھر بھی اپنے گھر کا کام سنبھال رکھا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ان کے گھر گیا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے، تو میں نے دیکھا ان کے ہاتھ میں کنگھی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کنگھی آپ نے کیوں پکڑی ہوئی ہے؟ کہنے لگی ابھی ابھی حضور میرے پاس آئے تھے، میں نے اللہ کے نبی کے اپنے والد کے سر میں کنگھی پھیری تھی، اور حضور نے کنگھی کرواتے کرواتے مجھ سے پوچھا کیف وجدتی ابا عبداللہ، اے میری بیٹی رقیہ یہ بتا تو نے اپنے خاوند عثمان غنی کو کیسا پایا؟ اچھا آدمی ہے، تیرے ساتھ ٹھیک رہتا ہے؟ اب دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، جب بھی ماں باپ سسرال کے بارے میں، گھر کے بارے میں کوئی بات پوچھیں
اب بیٹیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ جو اپنے ماں باپ کی زندگی میں زہر گھول دیتی ہیں، اور ایک وہ جو اپنے ماں باپ کی زندگی کو مٹھاس سے بھر دیتی ہیں۔ اب جو بیٹی یہ کہے گی میں تو اتھے مری پئیاں، مینو غم دکھ، مینو چین کوئی نہیں، مینو سکھ کوئی نہیں، سورا مینو کوردا، سس مینو لڑدی، نندا میرے نال لگدیاں، بندہ میرے نال صحیح نہیں رہندا۔ اب اس نے تو 2-3 منٹ میں اپنا غصہ اتار دیا۔ جب یہ واپس چلی جائے گی، اب رات کو ماں کو نیند نہیں آ رہی، باپ کو نہیں آ رہی، وہ بھی رو رہی ہے، وہ بھی رو رہا ہے، نہ ماں کھانا کھاتی ہے نہ باپ کھانا کھاتا ہے۔ کیوں؟ ان کی بیٹی اتنی مصیبت کے اندر ہو، ان کو کہاں نیند آئے گی، ان کو کہاں بھوک لگے گی؟ اور بیٹی جاتے ہی سسرال میں آئس کریم کھا رہی ہے، رات کو خاوند کے ساتھ برگر کھانے نکل گئی، آؤٹنگ کی، شاپنگ کی، گھر میں آ گئی۔ کبھی ایک آدھ دن کوئی لڑائی ہوئی تھی مہینے میں، وہی جا کے اس نے بتا دی، باقی کوئی خوشی کی بات تو بتائی نہیں۔ تو ایک بیٹی ایسی بھی ہوتی ہے، یہ کم بخت اولاد ہوتی ہے جو ماں باپ کا سکون برباد کرتی ہیں۔ اگر کچھ ہو بھی جائے تو کوئی حرج نہیں، اپنے والدین سے اپنا ہر غم چھپانا چاہیے، ان کو اپنی راحتیں بتاؤ، خوشیاں بتاؤ، تاکہ ان کا دل خوش ہو، وہ پہلے سے زیادہ کھانا کھائیں، پہلے سے زیادہ آرام سے سوئیں کہ اللہ تیرا شکر ہے ہماری بیٹی سکون میں ہے، اور خود صبر کر کے اپنی زندگی کو آہستہ آہستہ سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب حضور نے پوچھا کہ اپنے خاوند کو کیسا پایا؟ اب یہ یوں بھی کہہ سکتی تھی او تا مینو ٹوری رکھدا، کدی حبشہ لے جاندا، کدی کتھے لے جاندا، سفر ہی سفر، گرمی میں مار دیا، یہ ہوا وہ ہوا۔ تو یہ آگے سے کہنے لگی ابا جان وہ تو بہت نیک انسان ہے، میرا بہت خیال کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے پھر ان کو کیا کہا؟ فرمایا فَأَكْرِمِيهِ فَإِنَّهُ مِنْ أَشْبَهِ أَصْحَابِي بِي خُلُقًا، کہ اے میری بیٹی رقیہ، عثمان کی خوب خدمت کرنا، اس کی عزت احترام کرتی رہنا، کیونکہ میرے صحابہ میں میرے اخلاق کے سب سے زیادہ مشابہ اگر کوئی ہے تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس لیے تم بھی ان کی اچھی طرح خدمت کرتی رہنا۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ایک دفعہ حضور گھر میں آئے تو حضرت رقیہ حضور کی بیٹی یہ اپنے خاوند عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا سر دھو رہی تھی، سر میں صابن وابن لگا کر ان کا پانی ڈال رہی تھی۔ تو حضور نے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اور فرمایا شاباش میری بیٹی، ایسے ہی اپنے خاوند کی عزت احترام کرتی رہنا، کیونکہ میرے صحابہ میں میرے اخلاق کے سب سے زیادہ مشابہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ اور حضور اپنی بیٹی سے بڑا پیار بھی کرتے تھے۔ مدینہ میں آپ جب رہے ہیں تو اسامہ رضی اللہ عنہ حضور کے خادم تھے۔ حضور نے ایک گوشت کا پیالہ، پکا ہوا گوشت تھا، اسامہ سے کہا یہ لے کر جاؤ اور میری بیٹی رقیہ کو دے کر آؤ۔ وہ چلے گئے دینے کے لیے۔ جب گئے تو حضرت عثمان اور رقیہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے اجازت کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اندر گئے، یہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے گوشت کا پیالہ دیا۔ جب واپس آئے تو حضور نے پوچھا کہ تو نے ان کو دیکھا تھا؟ کہا جی ہاں۔ فرمایا هل رأيت زوجا احسن منهما، کیا تو نے عثمان اور رقیہ سے زیادہ خوبصورت کوئی جوڑا دیکھا ہے؟ تو حضرت اسامہ کہنے لگے حضور بالکل نہیں، میں کبھی رقیہ کو دیکھتا کبھی عثمان کو دیکھتا تو مجھ سے فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ دونوں میں زیادہ خوبصورت کون ہے، اتنا خوبصورت یہ جوڑا تھا۔ اب حضور اپنے گھر سے کھانا پکا کر اپنی پیاری بیٹی رقیہ کے گھر بھیجا کرتے تھے کبھی کبھار، تو اس سے پتہ چلا اگر ماں باپ اپنی بیٹیوں کو کچھ دے دیں، پکا کر دیں، کچا دیں، پیسے دیں، چیزیں بھیجیں، کبھی کبھار اس طرح کر لینا چاہیے، اس سے بیٹیوں کی محبت قائم رہتی ہے۔ اور یہ سنت بھی ہے کہ اپنی بیٹیوں کا کچھ تھوڑا بہت خیال کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بھی نہ ہو کہ اپنے خاوند اور اپنے بیٹوں کو پریشان کر دیں مائیں کہ اتنا کچھ یہ بھی دو، یہ بھی دو، یہ بھی دو۔ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ گنجائش کیا ہے، تھوڑا بہت جو کچھ کر سکیں وہ کر دینے میں حرج نہیں ہے۔ تو اس طرح بیٹیوں کا دل بھی رہ جاتا ہے
اور یہ سنت بھی ادا ہو جاتی ہے کہ حضور اپنی بیٹیوں کو کچھ دیا کرتے تھے، چلے ہم بھی تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ کرا کے بیٹیوں کی خدمت کرتے رہنا چاہیے، ماؤں کو بھی باپ کو بھی۔ اب اللہ نے کی عجیب شان، ان کا جو بیٹا عبداللہ تھا وہ لے کر یہ مدینہ منورہ حبشہ سے واپس آ گئیں۔ اب وہ بیٹا وہیں پر رہا ان کے پاس ہی، تو اتنے میں 2 ہجری میں غزوہ بدر جو تھا 1 ہجری میں وہ آ گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی میں جانے لگے، تیاری کر رہے تھے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خسرہ نکل آیا۔ خسرے کی بیماری اتنی زیادہ ہوئی کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور بستر پر آ گئی۔ اب حضور نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم نے بدر کی لڑائی میں ہمارے ساتھ نہیں جانا، کیونکہ تمہاری بیوی اور میری بیٹی رقیہ بیمار ہے، تم یہیں رہو، اس کا خیال رکھو۔ اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو بھی حضور نے وہیں چھوڑ دیا، کیونکہ یہ بھی خادم تھے، تو ان کو کہا تم بھی یہیں پر رہ کر میری بیٹی کی خدمت کرتے رہو۔ انہوں نے کہا جی بہت اچھا، تو یہ وہیں پر پھر رہنے لگے۔ اب اللہ کا نظام کیا ہوا، ادھر حضور بدر میں پہنچے، ادھر بیٹی کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی، تو اسی دوران رمضان کا مہینہ تھا اور اتوار کا دن تھا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ عجیب بات دیکھیں، بیٹی حبشہ میں ہے، ماں مکہ میں مر گئی، اب باپ بدر میں ہے اور بیٹی پیچھے مدینہ میں فوت ہو گئی ہے، اور باپ کو کچھ پتہ نہیں کہ میری بیٹی فوت ہو گئی یا زندہ ہے۔ اب جس دن بدر کی لڑائی مسلمان جیتے، اسی دن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تھا وہ جنازہ ہو رہا تھا۔ اب ہوا کیا، جب یہ فوت ہو گئیں تو چاش کا وقت تھا جب ان کو دفنایا گیا، اتوار کا دن تھا، رمضان کا مہینہ، تو رات کو حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ نے ان کو غسل دیا۔ یہ حضور کی خادمہ تھی اور انہوں نے ہی حضور کو پالا بھی ہے۔ جنازہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پڑھایا اور پھر ان کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ 21 سال ان کی عمر تھی جب ان کا انتقال ہوا۔ کتنی چھوٹی سی عمر ہے، 21 سال میں ان کا انتقال ہوا ہے، تو اس حساب سے آپ اندازہ لگا لیں کہ 21 سال میں انتقال ہوا تو ان کی شادی کتنی چھوٹی عمر میں ہو گئی ہوگی۔ اب جب یہ وہاں انتقال ہو گیا، جس دن مسلمان آئے ہیں وہاں سے بدر سے واپس، تو حضرت عثمان ان کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد وہاں سے واپس آئے مدینہ منورہ میں۔ اب جب حضور مدینہ پہنچے تو آپ کو پتہ چلا کہ بیٹی تو فوت ہو گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا، کیونکہ آپ کو اپنی بیٹی سے بہت پیار بھی تھا۔ پھر حضور علیہ السلام، اب دیکھیں یہاں ایک بات بہت سمجھنے کی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے باپ اللہ کے راستے میں چلا جاتا ہے تبلیغ میں، خاوند چلا جاتا ہے تبلیغ میں 40 دن کے لیے، چلے کے لیے، سال کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ اب پیچھے سے اگر کوئی گھر میں فوت ہو جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں، لو جی بیٹی مر گئی ہے، باپ جماعتوں میں پھر رہا ہے، بیوی مر گئی ہے، خاوند جماعتوں میں پھر رہا ہے، یہ کون سا دین ہے؟ دیکھیں یاد رکھیں، موت تو اللہ کے حکم سے آتی ہے، جب آنی ہے آئی جاتی ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے اس کا باپ یا اس کا خاوند یا اس کا بیٹا وہ اللہ کے دین کی محنت کے لیے گیا ہے، دنیا کمانے نہیں گیا، سیر کرنے نہیں گیا۔ اگر وہ چلا گیا اور پیچھے سے کوئی فوت ہو گئی تو بالکل ایسے ہے جیسے حضور بدر میں گئے دین کی محنت کو لے کر، وہاں جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، اور پیچھے بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ اب کوئی کہے یہ کیسا ظالم باپ ہے، خود وہاں لڑ رہا ہے اور لڑائیاں کر رہا ہے، جنگیں کر رہا ہے، پیچھے بیٹی مر گئی ہے، اس کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوا۔ جو یہ بات کرے گا وہ اسی وقت کافر ہو جائے گا کہ نبی پر اعتراض کفر ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی زندگی میں اللہ نے یہ حالات اس لیے پیدا کیے کہ امت کو سبق مل جائے کہ دین کی محنت کے اندر کبھی کبھی ایسے حالات آ جائیں تو صبر سے کام لینا چاہیے، اور جزا فضا، لڑائی جھگڑے اور ایسے حالات پیدا نہیں کرنے چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔
اب حضور ان کی قبر پر گئے تو کچھ عورتیں بھی حضور کے ساتھ ان کی قبر پر چلی گئیں۔ جب وہاں گئیں عورتیں رونے لگ گئیں۔ دیکھیں عورتوں کا قبرستان میں جانا یہ منع تو نہیں ہے، گنجائش ہے، لیکن اس کی صورت یہ ہے کہ عورتوں کو جانے کی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ اگر چلی جائیں تو علماء نے اس کی کچھ گنجائش دی ہے، وہ شرائط انشاءاللہ کسی موقع پہ عرض کر دیں گے۔ تو اب یہ جب گئیں قبر پر اپنے عورتیں حضور کے ساتھ، عورتیں وہاں رونے لگ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر تھے، وہ بڑے غصے میں آ جاتے تھے، چھوٹی باتوں کو دیکھ کر ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ عورتوں کو ڈانٹنے لگ گئے کہ تم کیوں رو رہی ہو قبر پر، یہ منع ہے۔ حضور نے فرمایا ماہ یا عمر، اے عمر چھوڑو ان کو کچھ نہ کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک بات ارشاد فرمائی، وہ بڑی عجیب ہے۔ عورتوں سے کہا ایاکن ونعیق الشیطان، اے عورتوں تم شیطان جیسی آوازیں نہ نکالو، یہ چیخنا چلانا رونا پیٹنا ایسی آوازیں نہ نکالو۔ پھر فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَهْمَا يَكُونُ مِنَ الْعَيْنِ وَالْقَلْبِ فَمِنَ الرَّحْمَةِ، کہ آنکھوں سے آنسو کا نکلنا اور دل کا نرم ہو کر انسان کا رونے لگ جانا یہ تو رحمت ہے، دل کی نرمی ہے، کوئی بات نہیں۔ اور فرمایا وَمَا يَكُونُ مِنَ اللِّسَانِ وَالْيَدِ فَمِنَ الشَّيْطَانِ، اور جو زبان سے شکوے کرنے لگ جانا، ہاتھوں سے اپنے آپ کو پیٹنے لگ جانا، فرمایا یہ شیطان کا کام ہے، اس سے تم عورتوں کو بھی بچنا چاہیے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ان کے لیے کچھ دعائیں مانگی اور اپنی بیٹی کے لیے اللہ سے دعائیں مانگ کر آپ واپس آ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بہن تھی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی، اب یہ سب سے چھوٹی تھی فاطمہ اور رقیہ دوسرے نمبر کی بہن تھی، تو کتنا تعلق ہوگا آپس میں بہنوں کا۔ تو فاطمہ بھی جب ان کی قبر پر گئیں تو رونے لگ گئیں۔ اب جب یہ روئیں حضور بھی ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں بڑا عجیب منظر آتا ہے، حدیث کے لفظ یہ ہیں فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح الدموع ووجہها بالید او قال بالثوب، کہ حضور اپنے ہاتھوں سے کبھی اپنے کپڑے سے حضرت فاطمہ کے آنسو پوچھ رہے تھے اور ان کے چہرے کو صاف کر رہے تھے، کیونکہ رو رو کر انہوں نے اپنے آنسوؤں کو بہایا، چہرہ میلا ہوا، حضور صاف کر رہے ہیں۔ اب بہن کے مرنے پر بہن رو رہی ہے، باپ اس کو تسلیاں دے رہا ہے، کتنا غم اللہ کے نبی نے دیکھا ہوگا اس موقع پر کہ ایک بیٹی جو ہے وہ اس وقت مکہ میں تھی ابھی، اور ادھر یہ حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، اور اللہ کے رسول کتنا غم دیکھ کر آئے اپنی بیوی حضرت خدیجہ کا، وہ بھی مکہ میں فوت ہو گئی تھی۔ اب جب ان کا انتقال ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے غمگین رہنے لگے، تو پھر حضور علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم جو تھی ان کا نکاح عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دیا تھا۔ ان کا انشاءاللہ تذکرہ پھر کبھی کریں گے تفصیل کے ساتھ، جس سے ہمیں ان کی بھی بڑی عجیب زندگی گزری ہے۔ انہوں نے بڑی خدمت کی اپنی والدہ کی، حضور کی۔ اس دوران جب حضرت رقیہ کی شادی ہو گئی تھی، یہ تو حبشہ چلی گئی تھی، پیچھے انہوں نے ہی والدین کو سنبھالا تھا، وہ انشاءاللہ ان کے بیان میں تفصیل سے آئے گا۔ اب جو ان کا بیٹا تھا عبداللہ، اب آپ دیکھیں نبی کو کیا کیا غم دیکھنے پڑے۔ بیٹی فوت ہوئی، 2 سال کے بعد، بیٹی کے مرنے کے 2 سال کے بعد حضور علیہ السلام کا یہ جو نواسہ تھا جس کا نام عبداللہ تھا، اس کی عمر 6 سال ہوئی۔ تو 6 سال کا جب یہ ہوا تو مرغے کے ساتھ کھیل رہا تھا یہ بچہ، کھیلتے کھیلتے مرغے نے ان کی آنکھ میں چونچ مار دی۔ عبداللہ جو حضرت رقیہ کا چھوٹا بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، تو 6 سال کا تھا، آنکھ میں مرغے نے چونچ ماری، اس کی وجہ سے آنکھ سوج گئی، پھر انفیکشن ہوا، ان کا پورا چہرہ سوج گیا، بہت سوزش آ گئی، اور اسی زخم میں یہ بھی فوت ہو گئے۔ اب دیکھیں نہ بیٹی رہی نہ بیٹی کا بیٹا رہا۔ بیٹی فوت ہونے کے 2 سال بعد حضور کا نواسہ بھی دنیا سے چل بسا۔ اب جب یہ ان کا انتقال ہوا عبداللہ کا،
تو حدیثوں میں بڑا عجیب آتا ہے، حضور دوڑے ہوئے آئے اور آپ نے ان کو اپنی گود میں لے لیا، اور گود میں لیتے ہی حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، بیٹی بھی یاد آ گئی کہ ابھی بیٹی کا غم تازہ تھا اور یہ نواسے کا غم آیا۔ تو آپ نے روتے روتے فرمایا انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، اللہ اپنے انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو نرم دل ہوں، رحم کرنے والے ہوں۔ مطلب یہ کہ یہ آنسو جو ہیں یہ محبت اور رحمت کے آنسو ہیں، کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جب یہ بیٹا فوت ہوا تو حضور نے اس کا جنازہ پڑھایا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیٹے کو جو ہے وہ پھر قبر میں اتارا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس بیٹی نے کیا کیا غم نہیں دیکھے اپنے خاوند کی اطاعت و فرما برداری میں، اور کیا کیا اس نے وہ حالات نہیں دیکھے جو اس کے خاوند کے ساتھ ان کے سفر میں گزرے ہیں۔ تو اس میں ہم سب عورتوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیں تمام حالات میں اپنے خاوندوں کا ساتھ دینا سیکھنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ جیسے حضرت رقیہ نے اللہ کو راضی کر کے اپنی زندگی کو گزارا، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نیک لوگوں کے ساتھ شامل ہو جانے کی خوشخبری اور دعا بھی دی، ہمیں بھی چاہیے اپنی زندگی کو صحیح رخ پر ڈھالیں، گناہوں سے توبہ کریں۔ بعض اوقات گھر میں رہتے ہوئے عورتیں فارغ ہوتی ہیں، کوئی کام ہوتا نہیں، گھر کا چھوٹا موٹا کام کر کے فارغ ہو جاتی ہیں، اب سوچتی ہیں وقت کو پاس کرنا ہے، کیسے کریں؟ تو وہ وقت کو پاس کرنے کی بجائے فیل کرتی ہیں، کوئی گانے سن رہی ہے، کوئی ڈرامے دیکھ رہی ہے، کوئی کچھ کر رہی ہے، کوئی کچھ۔ ان تمام چیزوں کی بجائے ہم نفل پڑھیں، قرآن پڑھ لیں، ذکر کر لیں، کچھ نہیں ہوتا تو سو جائیں، لیکن اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش کریں۔ دیکھیں ابھی ہمارے پڑوس میں ایک بہن کا انتقال ہوا، بالکل ہمارے یہ پچھلی دیوار کے پڑوسی ہیں۔ اب وہ اس کو کچھ بھی نہیں تھا، ایک اس کی بچی ہے 4 سال کی، عمر بھی تھوڑی سی تھی، بس معمولی سا بخار تھا، ڈاکٹر کو چیک کروانے گئی، انجیکشن لگا، اللہ کا نظام چلا، ریئیکشن ہوا، وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کو کیا پتا تھا کہ میں جا رہی ہوں اور میں نے واپس نہیں آنا، اس کو کیا پتا تھا میری آج کی رات قبر میں گزرے گی، گھر میں نہیں گزرے گی۔ تو اچانک موت آ جاتی ہے، انسان کو چاہیے ہر وقت اپنی تیاری رکھے، کیا پتا کب موت آ جائے اور ہمیں دنیا سے جانا پڑے۔ اب دیکھیں نا، جس عورت کو اچانک کہیں کہ ابھی چلو شادی کا فنکشن ہے، بس اسی حال میں چلو، تو عورت رونے لگ جاتی ہیں کہ میں تجھے میک اپ نہیں کیتا، میں منہ نہیں دھوتا، میں سوٹ نہیں بدلیا، میں جتی نہیں پائی، میں نے یہ نہیں کیا، میں نے وہ نہیں کیا۔ وہ یہ تو برداشت کر لے گی کہ شادی پہ نہ جائے، یہ برداشت نہیں کرے گی کہ اسی حال میں چلی جائے۔ کیوں کہ میں سجی دھجی تو ہوں نہیں، میں کیسے چلی جاؤں؟ اب یہ سوچیں کہ بغیر تیاری کے ہم کسی فنکشن پر جانا پسند نہیں کرتے، تو بغیر تیاری کے اللہ کے پاس کیسے جانا پسند کریں گے؟ اچانک ہی جانا پڑنا، ایک دم فرشتے نے آنا، چل بھائی۔ اب اگر کچھ نہیں کیا ہوا تو کس منہ سے جائیں گی؟ قبر میں کس حال میں جائیں گی؟ بہت مشقت ہو جائے گی۔ اب یہ حضور کی بیٹی کی زندگی ہمارے سامنے ہے، ہم بھی ایسی مبارک پیاری زندگی گزاریں، اعمال کریں، خاوند کی خدمت کریں، گھر والوں سے اچھا سلوک کریں، اپنے اللہ کو راضی کریں، جو ہی موت آئے سیدھے خوشی خوشی اپنے اللہ کے حضور پیش ہو جائیں، یہی کامیابی ہے۔ آخر میں ایک بات تھوڑا سمجھ لیجئے، بعض لوگ ایسے ہیں جن کا کام صرف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے لوگوں کو بدگمان کرنا ہوتا ہے، اور وہ الٹ سلٹ غلط جھوٹی باتیں سنا کر ایسا نقشہ پیش کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں صحابہ کی عظمت کم ہو جائے۔ انہی میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی رقیہ پر بہت ظلم کرتے تھے، ان کو مکے مارتے تھے، ٹھڈے مارتے تھے، بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے تھے، بہت ظلم ستم ڈھائے انہوں نے ان کے اوپر۔ اور یہ اتنی جھوٹی بات ہے، اتنی جھوٹی بات ہے کہ آپ کو یعنی جتنا جھوٹا کہہ سکیں بس یہ اتنی جھوٹی بات ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، سوچیں ذرا اس منظر کو۔
اگر آپ اپنی بیٹی کا نکاح کسی مرد سے کریں، وہ آپ کی بیٹی پر ظلم کرے، آپ کی بیٹی فوت ہو جائے اسی ظلم و ستم میں، تو کیا آپ اپنی دوسری بیٹی اس کے نکاح میں دیں گے؟ یہ غلطی تو کوئی عام سے عام آدمی بھی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے رسول نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم بھی عثمان غنی کے نکاح میں دے دی، اور جب ان کا بھی انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا میری اور بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا، یہ اتنا اچھا آدمی ہے۔ نبی تو یہ کہہ رہا ہے، اور یہ بدبخت عورت یا مرد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی اپنی بیوی کو مارتے تھے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ان لکل نبی رفیق فی الجنہ، ہر نبی کا جنت میں ایک خاص ساتھی ہوگا جو ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ رہے گا، اور فرمایا میرا جنت میں وہ خاص ساتھی جو ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے کہ یہ ہر وقت جنت میں میرے ساتھ رہیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، اور بلکہ بخاری شریف کی روایت میں تو اور دوسری کتابوں کی روایت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر حضرت عمر نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ خلافت کا ان لوگوں سے زیادہ کوئی حقدار نہیں ہے کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری دے دی ہے، اور ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ اس لیے یہ تو جنتی آدمی ہیں، بڑے شریف اور بڑے اچھے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اگر کوئی آپ کے کان میں ایسی بات ڈالے فوراً اس کا منہ بند کر دیں کہ بکواس بند کر، ہمارے دل میں ایسی باتیں مت ڈال، ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی نیک تھا، شریف تھا، اچھا تھا، اور حضور کے سب داماد اچھے تھے، کسی نے ان کی اپنی بیویوں پر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی۔ بہرحال یہ ان کی زندگی کا مختصر سا خاکہ تھا۔ اب اس سے آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ نبی کی ایک بیٹی کی زندگی کیسی گزری ہے۔ انشاءاللہ اگلے دروس میں جو ہے وہ یکم محرم چونکہ آ جائے گا تو محرم کے بارے میں کچھ بات عرض کرنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر میری کوشش ہوگی کہ حضور کی چاروں بیٹیوں کا ایک ایک درس میں تذکرہ ہو جائے۔ اب یہ حضرت رقیہ کا ہو گیا ہے، پھر آگے ام کلثوم کا کر دیں گے، وہ بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دوسری بیٹی ہیں۔ پھر ان کے بعد حضرت زینب کا آ جائے گا، پھر اخیر میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ آ جائے گا، وہ بھی میں انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا۔ ان کی زندگی کے سب احوال سامنے ہمارے ہونے چاہیے، ان کی زندگی کیسے گزری، کن کن احوال سے وہ رہیں، اس میں ہمارے لیے بہت سبق ہیں۔ تو جب ان کے یہ تمام احوال گزر جائیں گے پھر کوشش کریں گے اگر کوئی ایسا موقع خاص نہ آیا کسی بیان کا تو حضور کی بیویوں کے حالات بھی سامنے آویں۔ آپ علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں، ایک ایک بیوی پر الگ الگ درس ہوگا، ان کی زندگی سامنے آئے گی، پھر ہمیں پتہ چلے گا حضور کی بیویاں کیسی تھیں اور کیسے رہا کرتی تھیں۔ ہم بھی ویسے ہی بننے کی کوشش کریں گے، اللہ ہمیں بھی انشاءاللہ آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی کامیاب فرما دیں گے۔